آج سے کچھ سال پہلے تک بھلا کس نے سوچا ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ امریکہ جیسے دیش میں ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل ہے کہ جو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ دراصل میں بات کر رہا ہوں دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کی ریلیز ہونے والی ایک نئی فلم سپر مین کی۔ اب ویسے تو یہاں پر ہم لوگوں کو یہ ایکسپلین کرنے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہالی ووڈ دنیا کے اوپر کتنا زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، اور خاص طور سے ہالی ووڈ کی جو سپر ہیروز والی فلمیں ہوتی ہیں جیسا کہ سپر مین، آئرن مین یا اسپائڈر مین وغیرہ، ان کا تو شہرت کے معاملے میں کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں مطلب کہ 2025 کے جولائی کے مہینے میں ہی سپر مین سیریز کی لیٹسٹ مووی ریلیز ہوئی ہے، جس نے ریلیز ہوتے ہی اسرائیلی گورنمنٹ سے جڑے ہوئے لوگوں کو، اسرائیلی ملٹری سے جڑے ہوئے لوگوں کو اور ان کے ڈپلومیٹس کو مانو ایک طریقے سے پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی یہ لوگ اپنے انفلوئنس کا استعمال کرتے ہوئے پریشر بنانے کی کوشش تو کر ہی رہے ہیں۔ باقی اسرائیل کی جو عام پبلک بھی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس مووی کے خلاف ایک بڑے لیول پر بائیکاٹ کی مہم چلا رہی ہے، اور لوگوں سے لگاتار یہ اپیل کر رہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس مووی کو کسی بھی حال میں دیکھنے کے لیے نہ جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلے سے ہی اتنی زیادہ مشہور یہ سپر مین کی جو سیریز ہے، اس کی نئی فلم میں ایسا بھی کیا خاص ہے؟ اس کے اندر ایسا بھی کیا دکھایا گیا ہے کہ جس نے مانو اسرائیل سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کی نیند اڑا رکھی ہے؟ تو دوستو ظاہر ہے اس چیز کا جواب ہم لوگوں کو سپر مین کی اس نئی فلم کی اسٹوری میں ہی ملے گا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سپر مین کی اس نئی فلم کے اندر دو دیش، یا پھر آپ جو بھی سمجھیں کہ دو طاقتیں اور دو علاقے دکھائے گئے ہیں، جس میں سے ایک کا نام بوریویا ہوتا ہے جبکہ دوسرے کا نام جرہن پور ہوتا ہے۔ بوریویا ایک ایسی طاقت کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جو خود بھی تمام ایڈوانس ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، اس کی ملٹری بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور اس کو امریکہ کا پورا سپورٹ حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو بوریویا ہوتا ہے یہ ایک ایول مطلب کہ ظالم اور ایک ایگریسر طاقت ہوتا ہے کہ جو آئے دن کسی نہ کسی پر حملے کرتا ہی رہتا ہے۔ دوسری طرف پڑوس میں موجود جو جرہن پور یا جرہان پور دکھایا ہے، وہاں کے لوگ کافی پیسفل مطلب شانتی پسند ہوتے ہیں، کافی سادہ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ علاقہ جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو قدرتی چیزیں ہیں، ان سے مالا مال ہوتا ہے، اور ہاں ملٹری کے لحاظ سے یہ کافی کمزور ہوتا ہے۔ ویسے تو آلریڈی آپ لوگوں نے ڈاٹ کنیکٹ کرنے شروع کر بھی دیے ہوں گے، لیکن چلیے اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو آپ کے دماغ کو اس طرف لے جانے میں اور زیادہ مدد کرے گی کہ جس طرف آلریڈی آپ کا دماغ جا رہا ہے۔ دراصل فلم کے اندر جہاں ایک طرف بوریویا میں عام طور پر صرف وائٹ لوگ رہتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف یہ جو کمزور اور سادہ سا جرہن پور یا جرہان پور دکھایا ہے، اس کے اندر عام طور پر نان وائٹ یا پھر براؤن لوگ رہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ غرور و گھمنڈ میں ہمیشہ پاگل رہنے والا یہ جو بوریویا ہوتا ہے، یہ پڑوسی کمزور جرہن پور کے اوپر امریکہ کی فل سپورٹ کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ جرہن پور کے لوگ جو پہلے ہی سادہ اور ملٹری کے لحاظ سے کمزور دکھائے ہیں، وہ ظاہر ہے امریکہ کی فل سپورٹ رکھنے والے بوریویا کے سامنے ڈیفنس لیس ہوتے ہیں۔ انویژن، قبضہ اور اس کے بعد ظلم و ستم کی ایک نئی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ ان کمزور لوگوں کے ایسے مشکل اور درد بھرے حالات میں ہی انٹری ہوتی ہے سپر ہیرو مطلب کہ سپر مین کی، جو ظاہر ہے امریکہ اور اس کی گود میں پلنے والی غرور و گھمنڈ سے چور اس ظالم طاقت کے خلاف لڑنے میں جرہن پور کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مووی کی اسٹوری کا بیسک اسٹرکچر سمجھنے کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ گہرائی کے ساتھ اس کی اسٹوری کے بارے میں بتانا ان لوگوں کے لیے صحیح رہے گا کہ جو لوگ اس مووی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی ہاں یہاں پر کچھ اور بھی چیزوں کو مینشن کرنا ضروری ہے کہ جس سے کنیکشن اور بھی زیادہ آسانی کے ساتھ جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سپر مین کے اوپر بہت ہیوی پولیٹیکل پریشر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ان کمزور لوگوں کا اس کمزور والی اسٹیٹ کا ساتھ نہ دے۔ اس کے علاوہ ایک اینٹی نیشنل والا اینگل بھی ہے، مطلب یہ کہ سپر مین خود امریکہ کے خلاف جا کر ہی ان کمزور لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بلکہ سپر ہیروز بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکس لوتھر جو دراصل اس مووی کے اندر ایک بڑا بزنس مین یا پھر وار کو کنٹرول کرنے والا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگیں کروانے والا انسان دکھایا ہے، وہ باقاعدہ سپر مین کے خلاف ایک میڈیا پروپیگنڈا چلواتا ہے اور میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ سپر مین ایک گلوبل تھریٹ ہے، مطلب کہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اب یہ جتنے بھی پوائنٹس ہم نے یہاں پر مینشن کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھے یا پھر سنے سے لگ رہے ہوں گے، ہے نا؟ بالکل لگنا بھی چاہیے، کیونکہ اصل میں بھی پچھلے کچھ سالوں سے دنیا بھر کے اندر یہی ہوتا آ رہا ہے۔ دنیا کی ایک دو جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو جس کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے
वो मीडिया के जरिए से प्रोपेगेंडा चलवाते हैं और उस ताकत को या उस इंसान को ग्लोबल थ्रेट डिक्लेयर करते हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने इसको देखा तो लोगों के दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल आने लगा। खास तौर से जो इजरायली लोग थे या इजरायली सपोर्टर्स थे, उन्होंने तो फौरन ही इस मूवी का बायकॉट करना शुरू कर दिया और इसको जो बनाने वाले लोग हैं उनको एंटी इजराइल और एंटी यहूदी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये पूरी की पूरी कहानी ही दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन की कहानी है। दूसरी तरफ वो ग्रुप है कि जिसका मानना है कि फिल्म को फिल्म ही की तरह देखा जाए, ये तो एक फिक्शनल स्टोरी है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो ये भी सवाल कर रहा है कि जब इस फिल्म के अंदर इजराइल, फिलिस्तीन या इस तरह की किसी भी असल चीज का नाम ही नहीं लिया गया है, तो आखिर इजरायली लोगों या इजरायली सपोर्टर्स को ऐसी भी क्या जल्दी है कि वो खुद ही अपने आप ही इजराइल को उस बुरेविया की जगह पर फिट कर रहे हैं कि जो इस फिल्म में हद से ज्यादा जालिम और एक एग्रेसर के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर जेम्स गन की तरफ से भी बयान आ चुका है और उन्होंने इन सारे दावों पर डिनाई कर दिया है। उनका कहना है कि ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल है, बल्कि ये स्टोरी लिखी ही उस वक्त गई थी कि जब इजराइल और गाजा में ये सब कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टर अपने आप को बचाने के लिए भले ही दावे कुछ भी करते रहें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर कोई जियोपॉलिटिक्स की बेसिक समझ रखने वाला इंसान भी इस फिल्म को देखना शुरू करेगा तो वो फौरन ही समझ जाएगा कि इसमें कहाँ की बात चल रही है। स्टोरी तो छोड़िए, बल्कि वो जो दो देश दिखाए गए हैं, जो दो इलाके दिखाए गए हैं, उनके इंसानों को देखकर, उनके यहाँ के माहौल को देखकर, उनकी ज़मीनों को देखकर ही अंदाज़ा लग जा रहा है कि ये दुनिया के किन दो इलाकों से हूबहू मैच कर रही हैं। और तो और अब तो सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस फिल्म के कई ऐसे सीन, कई ऐसे फोटोज और वीडियोस भी वायरल कर रहे हैं कि जो दरअसल किसी न किसी ऐसे इंसिडेंट से मैच कर रहे हैं कि जो पिछले कुछ सालों के अंदर गाजा या फिर फिलिस्तीन के किसी और इलाके में हो चुका है। बाकी आप में से जितने भी लोग इस मूवी को देख चुके हैं या इसके बारे में थोड़ी बहुत छानबीन कर चुके हैं, तो कमेंट्स बॉक्स के जरिए से ज़रूर बताएं कि आखिर आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।